ہم جہاں پر ایران کی زیادہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر شام کی بھی صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شام کے اندر اس وقت خانہ جنگی شدت اختیار کر چکی ہے اور اس آگ کو لکڑیاں کون فراہم کر رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی بار ترکی اس خطرے کو بھانپ چکا ہے اور وہ یہ جان چکا ہے کہ اگر اس آگ کو اس حد تک نہ روکا گیا تو کل کو یہ آگ ترکی کی دہلیز تک بھی آ سکتی ہے، اور اسی خدشے کے پیش نظر ترکی نے ایران سے بھی ہاتھ ملا لیا ہے۔ اس سیریا کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال کا تعلق ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور اس پورے ریجن کے ساتھ براہ راست کیسے بنتا ہے، یہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہوں گی۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 18 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں سیریا کی جو تازہ ترین جو اپڈیٹس اور خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چل کے رہا ہے۔ سیریا کے اندر اس وقت سیرین جو فورسز ہیں، شامی فورسز ہیں اور جو کرد فورسز ہیں جنہیں SDF کا نام دیا جاتا ہے، یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے آ چکی ہیں اور ان کے درمیان علاقوں کے کنٹرول کے حوالے سے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو تازہ ترین ہمارے سامنے اپڈیٹ آ رہی ہیں کہ شامی فورسز کو بڑی کامیابیاں بیک ٹو بیک ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس میں سب سے اہم جو علاقہ ہے دیر ہافر، یہ کئی برس تک جو کرد کے اثر رہا، SDF کے زیر اثر رہا، یہ اب شامی فورسز نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ مسکنہ کا علاقہ ہے، یہ فرات کی طرف جانے والا اہم گیٹ وے سمجھا جاتا ہے، یہ بھی کردوں کے پاس، SDF کے پاس بہت عرصے تک رہا۔ اس کے اوپر بھی شامی فورسز نے اپنا جو کنٹرول ہے یہ سنبھال لیا ہے۔ اس کے علاوہ طبقہ نامی علاقہ ہے، یہ طبقہ ڈیم اور ملحقہ علاقوں کی وجہ سے انتہائی اہم مانا جاتا ہے۔ یہ بعض ایسے سیریا کے علاقے ہیں جہاں پر مکمل کنٹرول شامی فورسز نے سنبھال لیا ہے اور کہیں علاقوں کے اوپر جزوی طور کے اوپر اپنا جو کنٹرول ہے یہ سنبھالا ہے۔ اس کے علاوہ دیر الزور کا جو علاقہ ہے، یہاں پر العمر آئل فیلڈ ہے، یہ سوریا کا سب سے بڑا تیل کا میدان ہے اور یہاں پر بھی SDF کا کنٹرول تھا اور اسے بھی شامی فورسز نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ کونیکو گیس فیلڈ ہے، یہاں بھی بجلی اور گیس سپلائی کے لیے کلیدی مقام ہے اور یہ علاقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شامی فورسز نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور متعدد دیہی قصبے اور چیک پوسٹیں ہیں۔ خاص طور پر دیر الزور شہر کے مغرب میں شامی فوج نے سڑکیں، پل، فوجی چیک پوسٹس یہ اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ یہ تمام تر کی اب تک کی تازہ ترین وہ اپڈیٹس ہیں جو شامی فورسز نے لے لی ہیں۔ اب ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دیکھیے، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کردوں سے متعلق۔ کردوں کا نظریہ بھی سمجھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے۔ کرد جو کہ عراق کے اندر، جو ایران کے اندر، جو سیریا کے اندر اور کسی حد تک ترکی کے اندر جو آباد ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے، ان کے اندر تین قسم کی ڈویژن ہے۔ ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن جن علاقوں کے اندر رہتے ہیں وہاں پر ہمیں ثقافتی سطح کے پر شناخت دے دی جائے تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، یعنی جس جگہ کے پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہماری زبان، ہماری ثقافت کو نہ چھیڑا جائے، وہ مکمل ہمارے اوپر ہی ہو اور کوئی زور زبردستی ریاست کی طرف سے نہ ہو، تو ہم اپنی ثقافتی پہچان کے ساتھ اپنے علاقوں کے اندر رہ سکیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانے والے کہ گلگت بلتستان کا جس طرح کا ماڈل ہے یا اس سے تھوڑا سا اور اس کو مزید بڑھا لیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکمل ریاست کے اندر ایک ایسا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی پارلیمنٹ ہونی چاہیے، ہمارا ایک اپنا فوج کا نظام ہونا چاہیے۔ ہم وفاق کے ساتھ بھی جڑے رہنا چاہتے ہیں لیکن اپنے علاقوں میں اس حد تک یہ ماڈل ہونا چاہیے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ دونوں ماڈل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارا ایک پورا تمام کردوں کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے۔ یہ تینوں وہ نظریات ہیں جو کردوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو چیز ہے، یہی وہ چیز ہے کردوں کے عراق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگر یہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ چاہتے ہیں تو اسی نظریے کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے۔ ایران کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، سیریا کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے اور ترکی کے اندر بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اب شام کی صورتحال کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ شام میں ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا بشار الاسد رجیم کے وقت میں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہوا کہ ترکی اور ایران کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، بالخصوص شام کو لے کر۔ ترکی یہ سمجھتا تھا کہ شام کے ساتھ جو سرحد ترکی کی جڑتی ہے، یہاں پر بڑی تعداد کے اندر جو کرد ہیں یہ آباد ہیں اور یہ ترکی کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی انسداد کے لیے جو بشار الاسد رجیم ہے یہ کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کرتی۔ اور چونکہ شام میں بشار الاسد رجیم کے وقت بھی ایک بڑے لمبا عرصہ جنگ رہی ہے، خانہ جنگی کا ماحول رہا، اور اس وقت بھی جو بڑی تعداد کے اندر جو پناہ گزین تھے وہ ترکی میں چلے گئے، اور اب ان کی واپسی کے لیے بشار الاسد بھی کوئی اقدامات نہیں کر رہے، اور چونکہ یہ تاثر موجود تھا
کہ ایران جو ہے وہ بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، تو ایران کا جو ترکی کا گلہ شکوہ وہ ایران کے ساتھ بھی تھا کہ آپ بھی اس کو نہیں سمجھاتے ہیں، اور ایران کا بھی گلہ شکوہ ترکی کے ساتھ تھا کہ آپ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں، معاشی تعلقات بھی اچھے ہیں، اور آپ امریکہ کی یا امریکہ کے جو نظریات ہیں، پالیسی ہے، اسے اس ریجن کے اندر امپلیمنٹ کروانے کے اندر آپ ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ترکی اور ایران کے دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن تھے، تحفظات تھے، اور تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ بشار الاسد رجیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کس انداز میں ہوتا ہے وہ سبھی کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جب ایک موجودہ ایک نیا یس مین جو ہے الجولانی کی شکل میں سیریا کے اندر آ جاتا ہے، تو اس سے متعلق جب یہ سیٹ اپ آ رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس سیٹ اپ کے پیچھے ترکی ہے، اردگان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایسی جو پالیسیز ہیں، ریاست کھلے عام اس کو تسلیم تو نہیں کرتی، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان مانے جاتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک نہیں بلکہ غالباً 2 سے 3 بار انہوں نے اس بات کو دہرا دیا کہ سیریا کے اندر جو کچھ اردگان نے کیا، چونکہ اردگان بہت ذہین انسان ہے، اور انہوں نے سیریا کے اندر جو کچھ کر دکھایا وہ تو کئی سالوں سے کوئی کر بھی نہیں سکا، اور وہ کیا کارنامہ تھا؟ وہ یہی کارنامہ تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹ جانا اور اس کی رجیم کا ختم ہو جانا، اور ایک نیا کردار اس کو سیریا کے اندر انسٹال کر لینا۔ اب یہاں پر ایک جو چیز تھی، جو کیلکولیشن خراب ہوئی، وہ کیلکولیشن کس طرح سے خراب ہوئی؟ سیریا کے صورتحال سے متعلق یہ طے شدہ تھا کہ الجولانی کی شکل کے اندر جو یہ ایک نیا کردار ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں گے، یہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنے گا اور اسرائیل اس کے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ امریکہ اس ضمن میں اس کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹا لے گا۔ محمد بن سلمان نے ثالثی کا کردار ادا کر کے الجولانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جو ہے وہ بھی کروائی، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک واضح اعلان بھی کیا گیا، اور ترکی یہ سمجھ رہا تھا کہ جو میرے گلے شکوے اور کنسرن بشار الاسد رجیم کے ساتھ تھے، وہ میں نے چونکہ ایک نیا سیٹ اپ لے آیا ہوں ممکنہ طور کے اوپر، اب وہ آ جانے سے میری جو سرحدیں ہیں یہ مکمل طور کے پر سیکیور ہو جائیں گی۔ اور سیریا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بشار الاسد رجیم کا خاتمہ ہوا تو اس وقت سب سے بڑا کہا جا رہا تھا کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ ایران کا ہوا۔ اس وقت جو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی تھے، انہوں نے کہا کہ مطمئن رہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایران کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایران کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اب معاملہ بالکل صورتحال جو ہے وہ تبدیل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹا جا رہا تھا اور ایک نیا سیٹ اپ انسٹال کیا جا رہا تھا، اس تمام کشیدگی والے ماحول کے اندر اسرائیل نے اس تمام صورتحال کو غنیمت جانا، اور اسرائیل نے اس دلیل کے ساتھ سیریا کے مختلف علاقوں کے اندر بفر زون اختیار کر لیے کہ اس ملک کے اندر ایک خانہ جنگی والا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے فیکٹر جو بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ سرحد ملتی ہے، اور اس لیے ہم سیریا کے بعض جو دیہی علاقے ہیں اس سے بھی آگے ہم جا چکے ہیں، اور یہاں پر ہم نے جا کے بفر زون بھی قائم کر لیے ہیں۔ اور پھر اسرائیل کی جو ایئر فورس تھی اس نے بشار الاسد رجیم کے وقت جو ڈیفنس سسٹم لگا ہوا تھا اسے بھی ناکارہ بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی کے ساتھ شروع کر دیا۔ تو اس پوری صورتحال سے اسرائیل نے کچھ اس حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ممکنہ طور کے پر فائدہ اٹھایا، لیکن بات یہ طے تھی کہ جب موجودہ جو سیریا کا نیا نظام ہے یہ جب اپنی ایک رٹ جما لے گا، تو اس کے بعد جتنے علاقے بفر زون کی صورت میں اسرائیل کے پاس چلے گئے ہیں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اسرائیل سے واپس لے لیے جائیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لاڈلا تو لاڈلا ہوتا ہے، اس کی خواہشات تو مزید بڑھتی گئی، تو جب معاملات جب مزید بگڑتے گئے، سدھرنے کے بجائے بگڑتے گئے، حالانکہ الجولانی یہ کہہ چکے تھے کہ ہم اسرائیل سمیت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا دروز کمیونٹی والا معاملہ ہو جاتا ہے، سیریا کے دارالحکومت کے اندر فضائی بمباری ہو جاتی ہے، اور اس تمام تر سیریا اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے اس کو کم کروانے کے لیے پہلے ترکی اپنے طور کے اوپر ورکنگ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ اطلاعات آتی ہیں سرکاری سطح کے اوپر تصدیق شدہ نہیں، لیکن متحدہ عرب امارات کے اندر ترکی اپنا کردار ادا کرتا ہے تاکہ سیریا کی اور اسرائیل کے درمیان ایک جو فارمولہ ہے وہ طے پا جائے، لیکن وہ فارمولہ نہیں طے پاتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ بھی اس میدان کے اندر آتا ہے، اور امریکہ بھی اپنی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تاکہ سیریا اور اسرائیل کے تعلقات جو ہے وہ کسی فارمولے کے پر اتفاق کر لیا جائے، اور پھر اس ضمن میں آذربائیجان کے اندر بھی ایک ملاقات ہوتی ہے، لیکن ان ملاقاتوں کا کچھ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ پھر یہ خبر جو ہے وہ ممکنہ طور کے پر رائٹرز کے اندر یا کسی اور عالمی میڈیا کے اندر یہ خبر چھپتی ہے کہ سیریا اور اسرائیل کی جو حکومت ہے یہ ایک اہم ایگریمنٹ کے نزدیک ہیں اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونے والی ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ طے کیا گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ سیریا کی حکومت سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا ایئر کوریڈور بنانا چاہتا ہے جو اس کو ڈائریکٹ سیریا سے ایران تک کی جو رسائی ہے وہ دے دے۔ اگر کل کو ایران اور اسرائیل کی کشیدگی دوبارہ ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ فضائی حدود ہونی چاہیے جو وہ سیریا کی استعمال کر سکے، اور اس پورے ایئر کوریڈور کے اندر سیریا کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اسرائیل کی اور سیریا کی جو سرحدیں آپس میں
ملتی ہیں، ان تمام ان سرحدوں کو یہاں پر جو سیریا سائڈ کے اوپر جو فورسز کھڑی ہوں گی ان کے پاس کسی بھی قسم کا کچھ اسلحہ نہیں ہوگا اور باقی بھی کچھ شرائط تھی. ایسا جو ایگریمنٹ تھا یہ ہونے جا رہا تھا، لیکن پھر یہ بھی نہیں ہوا. اور جب یہ دیکھا ترکی کی طرف سے کہ ہر طرح کی جو آپشن ہے وہ اسرائیل کے سامنے رکھنے کے باوجود بھی، ایک انڈرسٹینڈنگ کروانے کے باوجود بھی سیریا اور اسرائیل کے تعلقات نارمل نہیں ہو رہے، تو یہاں پر جو ہے وہ اصل کھیل شروع ہو جاتا ہے. ترکی اور اسرائیل کی جو صورتحال بگڑتی ہے وہ اسی وجہ سے بگڑتی ہے. گو کہ اردگان نے ظاہری طور کے اوپر جو مدعا تھا وہ غزہ کا رکھا، لیکن پس پردہ سیریا تھا کہ سیریا میں اتنا تمام تر کچھ کر لینے کے باوجود بھی جو اسرائیل ہے وہ کسی فارمولے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب جب ایسی صورتحال ہوئی تو ترکی کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر اسی طرح اسرائیل آگے بڑھتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہم نے بشار الاسد رجیم کا خاتمہ کیا کسی بھی طریقے سے کیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو خدشہ ہمیں اس وقت موجود تھا ایسا نہ ہو کہ ہمیں اسرائیل کی شکل کے اندر موجود ہو جائے، تو معاملہ تو وہیں پر چلا گیا. تو جو چیز کہی جا رہی تھی کہ یہ ایران کے لیے خطرہ ثابت ہو گیا، وہ چیز جو ہے وہ الٹا ترکی کے گلے میں پڑ گئی کہ ترکی کو الٹا نقصان ہو گیا اس رجیم کو چینج کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ایک پورا کیوس کریٹ ہوا اور اس کا جو پورا فائدہ ہے وہ کس نے اٹھایا وہ آپ کے سامنے ہے. اب ترکی جو ہے وہ ایران کے پاس آ گیا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا، جس کے اندر ان کا جو بیان ہے وہ بڑی حد تک جو وائرل ہوا، کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا، اس کا جو سیاق و سباق تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے سلامتی ترکی کے سلامتی ہے اور ترکی جو ہے وہ ایران کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی اعلان ہوا کہ اردگان نے ایران کا ایک انتہائی اہمیت کا حامل وزٹ بھی کرنا ہے، جہاں پر انہوں نے خصوصی طور پر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی سے ملاقات بھی کرنی ہے. اور اس ملاقات سے متعلق جو کچھ تجزیہ کار مبصرین تھے وہ ممکنہ طور کے پر یہ کہہ رہے تھے کہ اردگان یہ چاہتے ہیں کہ سیریا کی حکومت کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں یہ نارمل ہو جائیں، اور بدلے میں ترکی جو ہے وہ کرد فیکٹر جو کہ ایرانیوں کو بھی تنگ کرتا ہے، جس نے حال ہی میں احتجاج کے اندر بھی تنگ کیا، یعنی بعض ایسی چیزیں تھیں نا جن سے متعلق ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ کچھ کرد والی جگہوں کے اوپر کچھ ایسے عناصر تھے جن سے متعلق اطلاعات تھیں، وہ کچھ اور منصوبہ بنا رہے تھے، اور ترکی کی خفیہ ایجنسی نے بروقت ایران کے سیکورٹی فورسز کو اطلاع دی اور ایرانی فورسز نے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا اور یہ بڑے نقصان سے بچایا گیا. تو اب ترکی ایران سے یہ چاہتا ہے کہ وہ سیریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کر لے اور مدد دے سیریا کی حکومت کو سٹیبل کرنے کے حوالے سے، اور بدلے میں اگر کوئی کل کو اسرائیل جو ہے وہ سیریا کی فضائی حدود استعمال بھی کرتا ہے تو ہم اس کو مکمل طور کے پر سیکیور بھی کر لیں. اور یہ ظاہر ہے اس کے اندر کوئی ترکی کا نہیں بلکہ ایران کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے. تو اب اس حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ترکی اور ایران کی اس معاملے کے اندر کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور یہ جو ترکی بیک ٹو بیک ایران کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، کردوں سے متعلق معلومات بھی دے رہا ہے، یہ جو چیز ہے یہ جو فیکٹر ہے یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ لگتا ہے. اب یہ کردوں سے متعلق آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایس ڈی ایف وہی ہیں جو ماضی کے اندر امریکہ کے ایک لمبے ٹائم کے اندر اتحادی بھی رہے. تو کردوں سے متعلق یہ ایک بیانیہ بھی موجود ہے، ظاہر ایسی چیزیں ثابت نہیں ہو پاتی ہیں لیکن ان سے متعلق یہ تاثر موجود ہے، یہ کسی کی پراکسی بنتے ہیں اور اس پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. اب جہاں پر یہ بات چھڑ ہی چکی ہے تو میں ویڈیو کے اختتام کے اندر یہ چیز بھی آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس ریجن سے متعلق ایک منصوبہ ہے. اب یہ منصوبہ بند کمروں کے اندر بنا ہے یا نہیں بنا ہے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال فائدہ جو ہے وہ ایک ملک کو ہوتا ہے، اور وہ ملک کون ہے اس سوال کا جواب بھی آپ نے مجھے کمنٹ میں دینا ہے. میں آپ کے سامنے سچویشن آخر میں جاتے جاتے رکھ دیتا ہوں. جو ایک معاملہ بنایا گیا ہے اس ریجن سے متعلق، جو پورا ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ ڈیزائن یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کے اندر، چاہے اس ریجن کے اندر جو جتنے بھی آتے ہیں، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ عراق ہے، چاہے وہ یمن ہے، چاہے وہ لیبیا ہے، چاہے وہ سوڈان کی آپ بات کر لیں، چاہے وہ سعودی عرب کی بات کر لیں، یا باقی جگہوں کی، یا پھر صومالیہ یا صومالی لینڈ کی بھی بات کر لیں، یہ جو تمام وہ ملک ہیں جو اس ریجن کے آس پاس آتے ہیں، یہ آپس میں گتم گتھا رہیں. یہاں پر ایسی ایسی تنظیمیں رہیں، اگر کوئی اکائی موجود ہے یعنی ایک کوئی حکومت موجود ہے تو اس کا اپنے ہی دوسرے صوبے کے اوپر کنٹرول نہ رہے، وہاں پر کوئی الگ سے ایک مسلح جتھا ہو، اس کا اپنا ایک علیحدہ سے کنٹرول ہو، تو یہ ریاستیں آپس میں ہی اپنی سروائیول کی جو جنگ ہے وہ لڑتے رہیں، اور اس تمام صورتحال کا فائدہ ایک ملک کو ہو، اور بدلے میں وہی جو ملک ہے وہی طاقتور بھی بنے، عسکری لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، سفارتی لحاظ سے بھی، اور معاشی لحاظ سے بھی. اور ایران سے متعلق جو حالیہ جو ڈیزائن تھا وہ بھی کچھ ایسا ہی بنایا گیا تھا، جو فی الحال جو کیلکولیشن ہے وہ بھی عالمی طاقتوں کی خراب ہوئی کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ان احتجاج کی آڑ کے اندر
कुछ ऐसे जो लोग हैं वो मुकम्मल इदारों का कंट्रोल संभाल लेंगे, जैसा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि हम मुजाहिरीन से ही कहते हैं कि वो ईरान के इदारों का कंट्रोल संभालें। तो जब उन्हें ऐसा लगा कि ग्राउंड के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ये जो मुजाहिरीन की आड़ के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये बड़े बड़े इदारों का ईरान के अंदर कंट्रोल संभाल लेंगे और एक ऐसी सूरत हाल बन जाएगी जो ईरान के स्टेट के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, और ऐसे में एक हमला होगा और ईरान की जो क़यादत, ईरान का जो मुल्क है, इसको क़यादत लेस कर दिया जाएगा। तमाम क़यादत को, चाहे वो पार्लियामेंट है, ईवान सदर है, या रहबर का या सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस है, चीज़ें हैं, इन तमाम को बैक वक्त जो है वो निशाना बनाकर पूरा जब एक मुल्क को आप क़यादत लेस कर देंगे तो एक अनारकी वाली सूरत हाल हो जाएगी। और अगर ऐसे में कोई हुकूमत बन भी जाती है तो उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि उसकी पूरे मुल्क के अंदर कोई रिट कायम होनी ही नहीं है। तो एक ऐसा जो नक्शा है जो हमें ईरान से मुतल्लिक नज़र आया, ये दर हकीकत इसका दायरा वसी है, ये पूरी इस रीजन से मुतल्लिक है। सऊदी अरब की देख लें कि यमन के पास जो मामला छिड़ा, बहरान से अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर ये सूरत हाल होगी, फिर उसके बाद यमन के अंदर की सूरत हाल है, लिबिया की सूरत हाल आपके सामने है। तो ये तमाम वो नक्शे हैं, चीज़ें हैं जो इस रीजन से मुतल्लिक लेकर बनाई गई हैं। और अब सीरिया से मुतल्लिक भी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने हैं कि सीरिया के अंदर जो भी है, जैसा भी है, लेकिन एक सेटअप ले आएंगे, लेकिन अब उसको भी सेटल नहीं होने देना, बल्कि उसे भी इसी तरह प्रॉक्सी वार के अंदर उलझाना है, ताकि उसका भी अपने ही मुल्क के अंदर बाज़ इलाकों के ऊपर कंट्रोल ही ना रहे। तो ये जो फार्मूला है, ये तमाम इस रीजन से मुतल्लिक ममालिक से मुतल्लिक है, सिर्फ एक मुल्क से मुतल्लिक नहीं है, जो कि ये तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाएगा और वो बदले में मजबूत भी होता रहेगा। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसके अंदर ज़्यादातर ख़बर के साथ साथ तज्ज़िया है, मुशाहिदा है। मुमकिन आप इससे इत्तफ़ाक़ करें, मुमकिन आप इससे इख्तलाफ़ करें। जो भी आपकी राय हो, आपने ज़रूर कमेंट में इज़हार ख़याल करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।